بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ جدید مناہج کی حقیقت کے اس دوسرے سیشن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے جو مسئلہ ہمارے سامنے ہے وہ بھی حکمرانوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے اور اکسانے سے متعلق۔ یہ سوال نمبر 87 ہے اور اس کا جواب، اور ہمارے اس ایڈیشن میں جو کتاب کا دوسرا ایڈیشن ہے اس کے صفحہ نمبر 428 پر ہے۔ سوال میں پوچھا یہ جا رہا ہے کہ کیا حکمرانوں کے خلاف لوگوں کو اکسانا یعنی بھڑکانا اور ان کے تئیں عوام کے دلوں میں کینہ کپٹ اور بغض و حسد بھرنا اجتماعیت ہے؟ اجتماعیت کی بات ہے نا، اجتماعیت، ایک ہو جانا، ایک جماعت بن کر کے رہنا، اجتماعیت مطلوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی آیتوں میں اجتماعیت کا حکم دیتا ہے، اتحاد کا، اتفاق کا، آپس میں مل جل کر رہنے کا حکم دیتا ہے، اور فرقہ بندی سے، ٹکڑوں میں بٹ جانے سے، دھڑ میں تقسیم ہو جانے سے منع کرتا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو سب مضبوطی سے پکڑ لو اور ٹکڑوں میں نہ بٹو، فرقوں میں نہ بٹو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا میرے بھائیو حکم ہے۔ تو اب اجتماعیت تو مطلوب ہے، لیکن جو کچھ چل رہا ہے، کیا چل رہا ہے؟ حکمرانوں کے خلاف بعض لوگ عوام کو یعنی پبلک کو بھڑکاتے ہیں، رعایا کو اکساتے ہیں، بھڑکاتے ہیں حاکم کے خلاف، حکمرانوں کے خلاف۔ یہ دیکھو ہمارا بادشاہ فلاں گناہ کا کام کر رہا ہے، یہ دیکھو ہمارا بادشاہ فلاں گناہ کبیرہ کر رہا ہے، اس طرح سے بھڑکاتے ہیں، اکساتے ہیں، اور ان کے تئیں عوام کے دلوں میں، عام لوگوں کے دلوں میں کینہ یعنی اندرونی جو دل کے اندر کینہ ہوتا ہے وہ پیدا کرتے ہیں، اور نفرت ڈالتے ہیں، بغض، نفرت پیدا کرتے ہیں، اور حسد کی آگ میرے بھائیوں لگاتے ہیں۔ تو ایسا جو لوگ کرتے ہیں، کیا ایسا کرنا اجتماعیت ہے؟ آپ ایک بات سمجھ لیں، اجتماعیت کا یہ سوال کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا ایسا کرنا، حکمرانوں کے خلاف اکسانا، کینہ کپٹ، بغض و حسد رکھنا، بھڑکانا، کیا یہ اجتماعیت ہے؟ یہ سوال کیوں کیا جا رہا ہے کہ کیا ایسا کرنا اجتماعیت ہے؟ اس لیے کہ ایسا کرنے والے اس کا نام اجتماعیت دیتے ہیں۔ ایسا کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہمیں اس حاکم کو جو یہ گناہ کبیرہ کر رہا ہے، یہ فلمیں ہیں، آج کل ہی کہا جا رہا ہے نا، فلم چل رہے ہیں، سینما گھر کھولے جا رہے ہیں، اور کیا ہے، ڈرائیونگ عورتوں کو پرمیشن دے دی گئی ہے وغیرہ، اس طرح کی بہت ساری چیزیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اس میں سے کوئی کام صحیح ہے، اچھا ہے، بلکہ ہم کیا کہتے ہیں، یہ سارے کام گناہ کے کام ہیں، معصیت کے کام ہیں، منکرات کے کام ہیں، صغیرہ ہیں تو صغیرہ ہیں، کبیرہ ہیں تو کبیرہ ہیں۔ ہم کبھی ان گناہوں کو نیکی نہیں کہتے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کام، یہ ساری چیزیں جن لوگوں سے ہو رہی ہیں، حکمرانوں سے، وہ بھی انسان ہیں۔ وہ بھی کون ہے؟ انسان ہے۔ گناہ کا کام تو کریں گے ہی، وہ فرشتے تو ہیں نہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان گناہوں کے نتیجے میں وہ گنہگار ہیں، کافر نہیں ہیں۔ اس گناہوں کے نتیجے میں ان کے خلاف بغاوت کا جھنڈا نہیں اٹھایا جا سکتا، ان کے خلاف عوام کو نہیں بھڑکایا جا سکتا، نہیں اکسایا جا سکتا، اس لیے کہ بھڑکانے اکسانے کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ انتشار پیدا ہوگا، اور اس کے بعد ایک نظام جو چل رہا ہے وہ نظام درہم برہم ہوگا، کچھ لوگ موافق ہوں گے، کچھ لوگ مخالف ہوں گے، اور اس میں اندر ٹکراؤ پیدا ہوگا، جس کے نتیجے میں جانیں بھی جائیں گی، ناحق خون بھی بہے گا، اس کے نتیجے میں آبرو بھی جائے گی، اس کے نتیجے میں امن و امان چلا جائے گا، اس کے نتیجے میں اموال تباہ ہوں گے،
اس کے نتیجے میں امن و امان غارت ہو جائے گا۔ اس لیے ہم یہ بات صاف کھل کر کے کہتے ہیں کہ جو چیزیں منکر ہیں وہ منکر ہیں۔ ایسا نہیں کہ منکرات کو ہم حلال سمجھتے ہیں، جائز سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ان منکرات کی وجہ سے یہ حکمران کافر نہیں ہے، یہ گنہگار ہیں، ان کو نصیحت کرنا کام ہے، ان کے حق میں اللہ سے دعا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ان میں اور عوام کے درمیان تال میل پیدا کرنے کے لیے سنت کی تعلیم عام کرنا ضروری ہے۔ یہ ہمارا کام، اکسانا بھڑکانا درست نہیں ہے، یہ ہم بتانا چاہتے ہیں سنت کی روشنی میں۔ تو یہ عام طور پر ایسا کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ یہ اجتماعیت پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہم اجتماعیت پیدا کرنا۔ ہر آدمی کیا کہتا ہے؟ ہر زمانے میں یاد رکھیں، جب جب خروج اور بغاوت کا قدم اٹھایا گیا ہے، یہی بات کہہ کر کے اٹھایا گیا ہے کہ یہ حکومت بری ہے، اس میں یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، اور ہم اس کو ختم کر کے ہم اس سے پاک حکومت لے کر کے آئیں گے۔ اور پوری تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لو، جب جب جہاں جہاں یہ قدم اٹھایا گیا ہے، بعد میں آنے والی حکومت پہلے سے 100 گنا بدتر رہتی ہے، ہر اعتبار سے، ہر اعتبار سے۔ اس کا جائزہ لے کر کے دیکھو۔ اور ان کی کیا بات کریں؟ الاخوان المسلمون کی، اخوانیوں کی، بنائیوں کی، قطبیوں کی کیا بات کریں گے ہم میرے بھائیوں؟ ان کو تو جب حکومت نہیں، جب تک ان کے ہاتھ میں تھی، تب تک یہ حاکموں کے میرے بھائیوں حاکموں کی حکومت کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، بغاوت کرنا، حکومت سے معزول کرنا، یہ ان لوگوں نے کیا، اور اس نام پر کیا کہ ہم حکومت قائم کریں گے تو خالص اسلام کی حکومت قائم کریں گے، اسلام نافذ کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر ملک چلے گا، سنت پر ملک چلے گا، سلف امت کی راہ پر ملک چلے گا۔ اور کیا ہوگا میرے بھائیوں؟ اور اسلام کا نظام نافذ ہوگا، چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، زانی محسن کو رجم کیا جائے گا، میرے بھائیوں شادی شدہ نہیں ہوگا تو کوڑے مارے جائیں گے، شراب پینے والے کوڑے مارے جائیں گے، اور ایسے ہی قذف کی سزا اور فلاں کی سزا اور فلاں کی سزا، ایسی حکومت قائم کریں گے۔ اور جیسے حکومت بنی، جیسے حکومت بن گئی، حکومت میں آئے، لوگوں نے کہا کہاں اسلامی حکومت، آپ نے تو وعدہ کیا تھا، کہا نہیں، کوئی اسلامی حکومت نہیں قائم کر پائیں گے، سب آزاد ہیں، جیسے لوگ رہنا چاہیں ویسے رہیں، شریعت کی تنفیذ نہیں کر پائیں گے ہم۔ پہلے سے بدتر ہوا کہ نہیں برا ہوا بھائی؟ بدتر ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور ابھی آج کل تو ڈاکٹر یوسف قرضاوی صاحب کا موضوع چھڑا ہوا ہے کہ نہیں؟ ڈاکٹر یوسف قرضاوی صاحب نے کیا کہا معلوم آپ کو؟ آپ نے کہا لوگ کہتے ہیں الدولۃ الاسلامیہ، ہمیں اسلامی حکومت چاہیے۔ کیا چاہیے بھائی؟ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہم کو الدولۃ الاسلامیہ چاہیے، میں کہتا ہوں الدولۃ الاسلامیہ مرفوضہ، اسلامی حکومت ریجیکٹڈ ہے۔ یوسف قرضاوی صاحب نے کہا، یاد رکھنا ویڈیوز آج بھی موجود ہیں، تقریریں آج بھی موجود ہیں، ہم کو الدولۃ الاسلامیہ نہیں چاہیے، ہم کو اسلامی حکومت نہیں چاہیے، ہم کو الدولۃ المدنیہ چاہیے، ہمیں سول حکومت چاہیے، ہر آدمی آزاد رہے، جیسے ساری دنیا رہتی ہے ویسے سب رہیں۔ اخوان المسلمون کے میرے بھائیوں سرے اونچے دائی ہیں، اس کے علمبردار ہیں، اس کی فکر کو دنیا میں بڑے پیمانے پر پھیلانے والے یوسف قرضاوی، سمجھ رہے؟ یہ ان کا کہنا ہے، لوگ اسلامی حکومت اسلام، ہم کو الدولۃ الاسلامیہ مرفوضہ، ریجیکٹ نہیں چاہیے، ہم کو الدولۃ المدنیہ چاہیے۔ سمجھ رہے؟ مدنیہ کسے کہتے ہیں میرے بھائیوں؟ مدنیہ کہتے ہیں سول کو کہا جاتا ہے، یعنی کیا مطلب؟ شہر کا ایک عام نظام، سب لوگ اسی طرح زندگی گزاریں گے، ہم کو اسلامی نظام نافذ نہیں کرنا ہے، ہر آدمی جیسے رہنا چاہے
ویسا رہیں۔ یہ ان کا نظریہ ہے۔ تو ایک طرف تو یہ بات کہنا کہ فلاں حاکم ایسا ہے، فلاں بادشاہ ایسا ہے، اس کے ہاں یہ گناہ ہے اور اس کی حکومت اسلامی نہیں ہے، اس کا طریقہ اسلامی نہیں ہے، یہ معاصی کرتا ہے، منکرات کرتا ہے، اس کے خلاف بغاوت ہونی چاہیے، ہمیں ایسی حکومت قائم کرنی ہے۔ اور اس کی دوسری طرف کیا ہے میرے بھائیو؟ یہ اصل چہرہ ہے، اصلی چہرہ، صراحت کے ساتھ۔ اور خیر لمبی فہرست، ہم نے اس سے پہلے بھی سوال کے جواب میں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آگے آئندہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد بہت تفصیل سے ان کی ساری بدعقیدگیوں، ان کے منہج کے فساد اور ایسے ہی ان کی اس طرح کی انحرافات اور ضلالات کو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اس لیے تاکہ ان کی عقیدے، منہج اور فکر کی گمراہیوں سے آپ آگاہ ہو جائیں، دھوکے میں نہ رہیں، اور ایسا کوئی نہ سمجھے کہ کوئی ذاتی مقصد ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ہم ایسا کر کے اللہ کی رضا چاہتے ہیں، ایسا کر کے اللہ کی قربت کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ دین کی عقیدے کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے میرے بھائیوں، اس لیے ایسا کرتے ہیں۔ ہمیں کسی سے کوئی ذاتی نفرت نہیں، لیکن یہ عقیدے کا فساد، یہ منہج کا فساد میرے بھائیوں، اور یہ انحراف اور یہ ضلالات، لوگ دھوکے میں ہیں، ہمیں اسے آگاہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے تو بات کیا چل رہی تھی کہ کیا ایسا کرنا یہ اجتماعیت ہے؟ اجتماعیت کے نام پر سب کیا جا رہا ہے، کیا یہ اجتماعیت ہے؟ آئیے جواب میں کیا کہتے ہیں شیخ صالح فوزان حافظہ اللہ، فرماتے ہیں جواب میں، حکمرانوں کے خلاف عوام کے دلوں میں کینہ کپٹ اور بغض و حسد بھرنا فسادیوں، فتنہ پروروں اور چغل خوروں کا کام ہے۔ مسلم حکمرانوں کے خلاف مسلم حکمرانوں کے خلاف عوام کے دلوں میں کیا کرنا؟ کینہ ڈالنا، نفرت پیدا کرنا، بغض پیدا کرنا، یہ کس کا کام ہے بھائی؟ فسادیوں کا کام ہے۔ اور کس کا کام ہے؟ فتنہ پروروں کا، جو فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں ان کا کام ہے۔ چغل خوروں کا کام ہے، حاکم کے خلاف چغلی، حاکم کے خلاف فلاں کے ذہن میں، فلاں کے دل میں کیا کرنا؟ نفرت ڈالنا۔ تو یہ ان کا کام ہے، جو طوائف الملوکی پھیلانا اور اسلامی معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں۔ آگے بات سمجھ میں آگے کہ نہیں آگے؟ یہ مسلم حکمرانوں کے خلاف اکسانے بھڑکانے کا کام کون کرتے ہیں؟ جو فسادی ذہنیت کے ہیں، جو فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ایک ملک جو امن و امان کے ساتھ چل رہا ہے، مسلمانوں کے حاکم اور بادشاہ کے ماتحتی میں چل رہا ہے، میرے بھائیوں اس امن کو تباہ کرنا ہے، فساد میں تبدیل کرنا ہے، اس صلاح کو فساد میں، اصلاح کو فساد میں بدلنا ہے، اور اس امن و امان کو فتنے میں تبدیل کرنا ہے۔ اور جو دلوں کے اندر آپس میں محبت ہے، حاکم اور رعایا کے بیچ میں جو دلی محبت ہے، اس محبت کو چغل خوری کے ذریعے سے نفرت میں تبدیل کرنا ہے۔ ایسے لوگ یہ کام کرتے ہیں جن کا مقصد کیا ہے؟ طوائف الملوکی، کیا مطلب؟ یعنی دھڑ بندی کرنا، دھڑ بندی کرنا، یہاں پر ایک گٹ بنا کر کے اپنی مرضی چلائے، وہاں ایک دوسرا گٹ بنا کر کے اپنی مرضی چلائے، تیسرا گٹ ہے، چوتھا گٹ ہے، اس لیے اس طرح سے الگ الگ دھڑوں میں لوگ اپنی مرضی کے مطابق کیا کریں؟ اپنی مرضی کے مطابق نظام چلائیں، مسلمانوں کے امیر، ولی امر اور حاکم کے تابع نہ رہیں۔ اس طرح کی ذہنیت رکھنے والے اور اسلامی معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا۔ اسلامی معاشرے کی جڑیں کیا ہیں؟ ایک حاکم کے تحت سارا معاشرہ چلے، سارا ملک چلے، رعایا ایک حاکم کے تابع رہے۔ یہ اسلامی معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے والے جو لوگ ہیں نا، وہ یہ کام کرتے ہیں۔ تو اکسانا بھڑکانا یہ جائز نہیں اسلام کے اندر۔ اب اس کے بعد یہاں پر یہ جو تھی بات جو تھی آگے ایک پہلو مکمل ہو گیا جواب کا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ جو اکسانے بھڑکانے کی بات آج چل رہی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بھڑکانے والوں نے اس سے پہلے بھی بھڑکانے کا کام کیا ہے۔ کہتے ہیں منافقوں نے بہت پہلے ایسا کرنے کی کوشش کی تھی۔ منافقوں نے کیا کیا تھا؟ بہت پہلے ایسا کرنے کی کوشش کی تھی، جب اسلامی معاشرے کی وحدت پارا پارا کرنے کی غرض سے مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا کرنا چاہا تھا۔ اللہ اکبر،
ان کی جڑیں بہت پرانی ہیں بھائی، ان کی جڑیں بہت پرانی. یعنی آپ سوچئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں کو الگ تھلگ کر دیں، یہ پلان اور یہ سازش کس نے کی تھی؟ عہد رسالت کے منافقین نے یہ کام کیا تھا. کیا کہا تھا؟ اللہ نے اس بات کو نقل فرمایا سورۃ المنافقون کے اندر. اللہ نے فرمایا لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا. یہ منافقوں کا رویہ تھا. اللہ فرماتا ہے ان کی چال کو اور ان کی سازشوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے نقاب کرتا ہے. کیا؟ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ ادھر ادھر ہو جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھٹ جائیں، الگ تھلگ ہو جائیں، آپ سے جدا ہو جائیں، منتشر ہو جائیں. یعنی اب یہ مال کے ذریعے سے، مادے کے ذریعے سے یہ کام کرنے کی کوشش کی تھی کہ جب تک یہ اللہ کے نبی محمد کا ساتھ چھوڑ کر کے الگ تھلگ نہ ہو جائیں. یہی تو ہے بھائی مسلمانوں کے حاکم سے الگ تھلگ نہ ہو جائیں. لوگ ان کا حاکم، ان کو اپنا حاکم، اپنا بادشاہ، اپنا ولی امر، اپنا امام، اپنا سردار بنائے ہوئے ہیں. یہ ان سے کیا ہو جائیں؟ نفرت کر کے چھٹ جائیں، الگ ہو جائیں. یہاں پر مال کا استعمال کیا گیا. نہ خرچ کرو، محمد کے ساتھیوں پر مت خرچ کرو جب تک کہ یہ محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم الگ تھلگ نہ ہو جائیں، دور دور نہ ہو جائیں. تو اسلامی معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کا کام سب سے پہلے کس نے کیا تھا؟ منافقوں نے کیا تھا. پہلے کر چکے ہیں، کوئی نیا کام نہیں ہے. اور یہ بات بہت پہلے آئی تھی کہ جتنی چیزیں آج ہم کو اس جدید دور میں مل رہی ہیں، افکار، نظریات، عقائد، سوچ، یہ سب کے سب کہیں نہ کہیں اس کی جڑیں ماضی میں موجود ہیں. اچھا، چنانچہ حاکم اور رعایا کے درمیان جدائی پیدا کرنے کی کوشش کرنا منافقوں اور روئے زمین میں فساد برپا کرنے والوں کا کام ہے. کس کا کام ہے یہ کام منافقین کرتے ہیں. یہ کام اللہ کی سرزمین میں فساد پھیلانے کا جو نظریہ رکھتے ہیں، روئے زمین میں فساد پھیلانا، امن و امان ختم رہے، ایسے لوگوں کا یہ کام ہے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ روئے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، دنیا میں فساد نہ پھیلاؤ، روئے زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو کیا جواب دیتے ہیں؟ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم فساد نہیں پھیلا رہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم فساد ختم کر رہے ہیں. اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ الا انہم هم المفسدون. یہ لوگ فساد پھیلانے والے ہیں. یہ لوگ کیا ہیں؟ فساد پھیلانے والے. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں لیکن ہیں یہ فساد. آج کے خارجی بھی یہی کرتے ہیں. خارجی بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم فساد کو ختم کرنے کے لیے اصلاح کرنا چاہتے ہیں، جبکہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ فساد پھیلانا چاہتے ہیں. تو یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے کہ یہ کام فسادیوں کا ہے اور منافقوں کا ہے جو روئے زمین میں امن و امان نہیں چاہتے ہیں بلکہ فساد چاہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. تو یہ الٹا ہے، فساد کو اصلاح اور اصلاح کو فساد کا نام دے دیا. جبکہ مسلمانوں کے حکمرانوں اور عوام کا ناصح، حکمرانوں کا بھی اور عوام کا بھی ناصح یعنی خیر خواہی کرنے والا، بھلائی چاہنے والا، حکمرانوں اور عوام کا ناصح اور خیر خواہ اس کے برعکس ہوا کرتا ہے، اس کا الٹا ہوتا ہے. جو خیر خواہی کرے گا عوام کی، جو بھلائی چاہے گا حکمرانوں کی، وہ کبھی فساد نہیں پھیلائے گا، کبھی اکسانے کا بھڑکانے کا کام نہیں کرے گا. وہ حکمرانوں کو رعایا کے دلوں میں اور رعایا کو حکمرانوں کے دلوں میں محبوب بنانے اور اتحاد و اجتماعیت قائم کرنے اس کا کام کرتا ہے. رعایا حکومت سے، حاکم سے محبت کرے، حاکم رعایا سے محبت کرے، اس کا کام کرتا ہے. اور کیا کرتا ہے؟ اتحاد قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ آپس میں تال میل رہے، اجتماعیت رہے، سب ایک دوسرے سے مل جل کر کے رہیں. نیز اختلاف اور انتشار بپا کرنے والی تمام چیزوں سے اجتناب کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاتے، کوئی ایسی بات نہیں بولتے، کوئی ایسا ایکشن نہیں کرتے جس کے نتیجے میں اختلاف پیدا ہو، انتشار پیدا ہو، آپس میں دوریاں اور نفرتیں جنم لے، ایسا کوئی قدم نہیں اٹھاتے۔ تو جو اصلاح کرنا چاہتا ہے وہ یہ سب کرتا ہے، اور جو فساد کرنا چاہتا ہے وہ چغل خوری کرتا ہے، وہ نفاق سے کام لیتا ہے، دلوں میں نفرتیں پیدا کرتا ہے، اور رعایا اور حاکم کے درمیان دراڑ اور فاصلہ بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ فسادیوں کا کام ہے۔ تو فسادیوں کا کام الگ ہے اور اصلاح کرنے والوں کا کام الگ ہے۔ یہاں پر شیخ صالح بن فوزان حافظ اللہ نے جب جواب کا ایک حصہ جب مکمل ہوا کہ جو لوگ بھی میرے بھائیوں عوام اور حکمرانوں کے درمیان اکسانے کا کام، بغض، نفرت، دوری پیدا کرنے کا کام کرتے ہیں، یہ فسادی لوگ ہیں، فتنہ پرور لوگ ہیں، چغل خور لوگ ہیں، تو اسلامی معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہاں پر شیخ جمال بن فریحان نے ان لوگوں کا میرے بھائیوں حوالہ پیش کر دیا ہے کہ یہ ہے کون لوگ، یہ کون لوگ ہیں جو اسلامی معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کرتے ہیں، بغاوت کرنے کے لیے میدان میں نہیں آتے، ایسا نہیں کرتے کہ تلوار ہتھیار لے کر کے میدان میں آ جائیں اور حاکم کے خلاف، یہ کام نہیں کرتے، لیکن کیا کرتے ہیں، اندر چوری چھپے لوگوں کو اکسانے بھڑکانے کا کام کرتے ہیں، اور یہی معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کا کام بن جاتا ہے۔ کون ہے وہ؟ حاشیہ نمبر 1 دیکھیے، صفحہ نمبر 429 پر نئے ایڈیشن میں، یہ حکمرانوں کے خلاف بغاوت پر ابھارنے والے لوگ ہیں، حکمرانوں کے خلاف بغاوت پر ابھارنے والے لوگ ہیں۔ یہ کون ہے؟ کہتے ہیں اگرچہ خود بغاوت نہ کریں لیکن عوام کو بغاوت کرنے پر ابھارنے کا کام کرتے ہیں۔ اہل علم نے ان لوگوں کو القعدیہ کے نام سے یاد کیا ہے۔ ایسے لوگ جو خارجی بن کر کے یعنی باغی بن کر کے میدان میں نہیں آ جاتے، سمجھ رہے ہیں؟ ایسے لوگوں کو تو باغی کہا جاتا ہے کہ بغاوت کرنے والے، خروج کرنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ لوگ باہر نہیں آتے ہیں۔ یہ کون سا نام ہے ان کا؟ القعدیہ۔ اس فرقے کا نام کیا ہے؟ اس نظریہ رکھنے والے کا نام کیا ہے؟ القعدیہ۔ یہ لوگ خود بغاوت کرنے کے لیے میدان میں نہیں آتے ہیں، لیکن اپنی جگہ پر بیٹھ کر لوگوں کو بغاوت پر اکساتے اور بھڑکاتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھا ہے؟ گمراہ فرقوں کو شمار کرتے ہوئے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ گمراہ فرقوں کو شمار کرتے ہوئے اور ان کا تعارف کراتے ہوئے کہتے ہیں، یعنی بہت سارے گمراہ فرقوں کا تعارف کرایا، یہ فرقہ ہے، اس کا نام یہ ہے، اس کا عقیدہ یہ ہے، یہ فرقہ یہ ہے، اس کا نام یہ ہے، اس کا عقیدہ یہ ہے۔ جب فرقوں کا تذکرہ کرتے کرتے ایک فرقہ کیا لائے؟ القعدیہ۔ ایک فرقہ کیا ہے؟ القعدیہ۔ کہتے ہیں القعدیہ کون ہے؟ القعدیہ وہ لوگ ہیں جو براہ راست علم بغاوت بلند نہیں کرتے ہیں، یعنی خود آگے بڑھ کر کے بغاوت کا جھنڈا نہیں اٹھاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ بلکہ امراء کے خلاف، امراء یعنی وہی حاکم، بادشاہ، خلیفہ، امراء کے خلاف لوگوں کے بغاوت کرنے کو آراستہ کرتے ہیں۔ لوگ بغاوت کرتے ہیں اور یہ بغاوت کرنے کو خوبصورت بناتے ہیں، اچھا ہے، بہتر ہے، سراہنا کرتے ہیں، اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو پروان چڑھاتے ہیں یا اس کو میرے بھائیوں ہوا دیتے ہیں، لیکن خود بغاوت کرنے کے لیے میدان میں باہر نہیں نکلتے ہیں۔ یہ بات امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح الباری کے مقدمے ہدی الساری میں پہلی جلد میں صفحہ نمبر 459 میں لکھا ہے۔ ایسے آگے دیکھیے، کہتے ہیں القعدیہ کا تعارف کراتے ہوئے کہتے ہیں القعد خوارج ہیں۔ القعد کون ہیں؟ خوارج ہیں، گرچہ باہر نہ نکلیں، اپنی جگہ بیٹھ کر کے اپنی زبان سے، قلم سے، درس سے، تحریروں سے بغاوت کرنے کی فضا بنائیں، خود باہر نہ نکلیں۔ تو القعد خوارج ہیں، یہ جنگ نہیں کرتے تھے، صاف کہہ رہے ہیں کیا؟ یہ جنگ نہیں کرتے تھے، بلکہ ظالم حکمرانوں کے خلاف
حسب استطاعت انکار کرتے تھے، ظالم حکمرانوں کے خلاف حسب استطاعت جتنا ان کے بس میں رہتا تھا انکار کرتے تھے اور اپنی رائے کی دعوت دیتے تھے، اپنی رائے کی دعوت دیتے، میری رائے کی طرف آؤ، میری رائے کی طرف آؤ، ساتھ ہی بغاوت کو مزین اور آراستہ کرتے تھے۔ ایک آدمی بغاوت نہ کرے لیکن بغاوت کو اچھا بنا کر کے پیش کرے، اس کو خوبصورت بنا کر کے پیش کرے، اس کی سراہنا کرے، یہ فرقہ ہے، کیا نام ہے اس کا؟ القادیہ۔ اچھا، یہ تہذیب التہذیب میں کہا ہے، جو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری رجال کی دنیا کی زندہ کتاب۔ معلوم ہوا کہ قادیہ خوارج ہی کا ایک فرقہ ہے، قادیہ خوارج ہی کا ایک فرقہ ہے۔ کوئی یہ گمان نہ کرے کہ خوارج صرف وہی ہیں جو حاکم وقت کے خلاف تلوار سے بغاوت کریں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو حاکم وقت کے خلاف تلوار لے کر کے بغاوت کرے گا اسی کو خوارج کہا جائے گا، نہیں، بلکہ یہ بھی کون ہے؟ یہ بھی خوارج ہے، اس لیے ان سے بھی ہوشیار رہیں۔ اچھا، اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 460 میں قادیہ کے عقیدے سے متہم بعض لوگوں کا نام بھی ذکر کرتے ہیں، یعنی قادیہ جو کہا کہ جو اکساتے بھڑکاتے ہیں میدان میں نہیں آتے، ان کی کچھ نام بھی ذکر کیے، جیسے یہ آدمی تھا ایسا ہی کرتا تھا، دوسرا آدمی تھا ایسے ہی کرتا تھا، تیسرا آدمی تھا جو ایسا کرتا تھا، میدان میں نہیں آتا تھا، جھنڈا لے کر کے بغاوت نہیں کرتا تھا تلوار لے کر کے، لیکن لوگوں کو بھڑکاتا اور اکساتا تھا۔ اس میں سے ایک نام کیا ہے؟ عمران بن حطان، اور عمران بن حطان بصری کے بارے میں آپ پہلے سے بھی جانتے ہیں کہ یہ کون ہیں۔ ان کا عقیدہ سنت کا عقیدہ تھا، سنت کے اماموں میں سے ایک امام تھے یہ، لیکن اپنی چچا زاد بہن سے شادی کرنے کی وجہ سے ان کا بھی عقیدہ خارجیت کا عقیدہ بن گیا، خارجیت کے عقیدے پر آ گئے۔ تو کون سی خارجی تھے بھائی؟ یہ قادیہ فرقے کے خوارج تھے، تلوار لے کر کے میدان میں تو نہیں نکلتے تھے، لیکن بیٹھ کے اپنے درس میں، اپنی کتاب میں، اپنی تحریر میں لوگوں کو حکمران کے خلاف اکسانے بھڑکانے کا کام کرتے تھے۔ تو عمران بن حطان بصری کیا کہا؟ وفات 84 ہجری، یاد رکھیں 84 ہجری میں وفات ہوئی ہے ان کی، کتنا جلدی کے ہیں بھائی۔ ایسے دور میں بھی خارجیت کا فتنہ کیسے پھیلتا تھا اور کیسے کیسے لوگ بھٹک گئے، بہک گئے۔ خوارج کے گروہ قادیہ کی رائے سے متہم ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ عمران بن حطان جس کی وفات 84 ہجری میں ہوئی ہے، یہ بھی قادیہ جو خوارج کی ایک پارٹی ہے، خوارج کا ایک گروہ ہے، اسی کی رائے سے متہم تھے، یعنی یہی رائے ان کی بھی تھی۔ اور قادیہ عام طور پر خود خوارج سے بھی زیادہ خطرناک ہے، قادیہ عام طور پر خود خوارج سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ باتیں کرنے، دلوں میں عداوت بھرنے، یہی کام تو ہے نا ان کا، باتیں کرنا، دلوں میں عداوت اور نفرت بھرنا، اور عوام کو حکمرانوں کے خلاف بھڑکانے کا دلوں میں بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ بھئی یہ جو اخوانی، بنائی، قطبی جو لوگ ہیں اس نظریے کے، آخر یہ اپنی باتیں بولتے ہیں تبھی تو لوگوں کے دلوں میں جگہ لے لیتی ہے یہ باتیں، کیونکہ بہت جچتا ہے آدمی کو، بہت اچھا لگتا ہے کہ ہاں بالکل صحیح کہا، بالکل صحیح کہا، اتنے جرائم کرتے ہیں، ان کی حکومت کا تختہ پلٹ دو، بہت اچھا لگتا ہے لوگوں کو، اور پھر آدمی جذبات میں آ کر کے یہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے، ان کا ساتھ دینے لگتا ہے۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کا بھڑکانے کا دلوں میں بڑا گہرا اثر پڑتا ہے، بالخصوص یہ دیکھیے، بالخصوص جب بات کسی بلیغ بہت اعلیٰ، اچھی لینگویج والے، اچھی زبان والے، معیاری اور چرب زبان آدمی کی زبان سے نکلے، ہے نا؟ کوئی آدمی بڑا باتونی ہو، بڑا بولنے والا ہو، بڑا چرب زبان ہو، اور بڑی اچھی اردو، عربی، انگریزی، فارسی جانتا ہو، اور اپنی زبان میں لوگوں کو سمجھائے تو بہت جلدی وہ چیز کیا ہوتی ہے؟ دلوں میں جگہ بنا لیتی ہے۔ کہتے ہیں بالخصوص جب کسی بلیغ اور چرب زبان آدمی کی زبان سے نکلے، جو لوگوں کو اپنی زبان اور سنت سے وابستگی کے ذریعے دھوکہ دینے والا ہو، زبان اور سنت سے دھوکہ دینے والا ہو، یعنی زبان بہت اچھی بولتا ہو، بولنے کا انداز، لب و لہجہ بڑا شاندار ہو، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ظاہر کرے کہ میں تو سنت پرست ہوں، سنت پسند ہوں،
سنت پر عمل کرنے والا ہوں. تو ایک نوجوان یا ایک دیکھنے والا آدمی کہے گا کہ ماشاءاللہ سنت پرست آدمی ہے, سنت کا متوالا ہے, سنت کا میرے بھائیوں گرویدہ ہے, شیدائی ہے. تو کوئی مسئلہ تو ہے نہیں, سنت کا شیدائی آدمی ہے. اور کیا بولتا ہے بھائی, کیا پیاری زبان ہے, کیا قلم ہے. آدمی پڑھے تو پڑھتا چلا جائے, سنے تو سنتا چلا جائے. اس سے ایسی اگر حالت ہو کسی کو تو پھر دھوکہ دینا بہت آسان ہو جاتا ہے. دل میں بہت جلدی اس کی باتیں جگہ بنا لیتی ہیں. اور یہ بہت پریکٹیکل ہے میرے بھائیوں, یہ کیا ہے, بہت پریکٹیکل ہے. سید قطب کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ ادیب تھے. کیا تھے بھائی؟ عربی زبان اور لٹریچر کے بہت ایکسپرٹ تھے, ماہر تھے. ان کی کتاب ہے فی ظلال القرآن. لوگ کہتے ہیں قرآن کی تفسیر کی, لیکن اس کے اندر تفسیر تو نہ کے برابر ہے, عقل پرستی ہے. عام طور پر پوری کتاب عقل پرستی سے, بدعقیدگی سے, انحرافات سے بھری ہوئی ہے. عربی زبان اور لٹریچر ہے اس کے اندر. تو اب کوئی زبان لٹریچر کا آدمی ہو, عربی لٹریچر کا اگر آدمی ہو اور اس کے سامنے وہ کتاب آ جائے تو پھر کتنا پسند آئے گا اس کو, ہے کہ نہیں؟ تو زبان کے راستے سے بھی یہ فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے. ایسے آپ دیکھیے, ایک طبقہ ایسا ہے جو مولانا مودودی کی کتاب تفہیم القرآن کو پڑھنے کی تلقین کرتا ہے. اردو آپ کو اچھی کرنی ہے تو آپ تفہیم القرآن پڑھیں. آپ کو اس دور میں اگر دعوت کا کام کرنا ہے تو تفہیم القرآن کے ذریعے سے یہ دعوت کا کام بڑے اچھے انداز میں ہو سکتا ہے. اس انداز کے فتنے صرف زبان کے راستے سے آتے ہیں. زبان, لینگویج بہت اچھی اردو ہے, بہت اچھی عربی ہے, بہت اچھی زبان ہے. اس لیے تو زبانوں سے بھی دھوکے ہوتے ہیں میرے بھائیوں. تفہیم القرآن اگر قرآن کی تفسیر کی کتاب ہے تو اردو لٹریچر کے نام پر اسے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اردو صحیح کرنے, اردو اچھی کرنے, اردو لینگویج اچھی کرنے کے میرے بھائیوں چکر میں انسان اپنے عقیدے سے, اپنے منہج سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی لیے لوگ اس کی زبان سے اردو زبان سے دھوکہ کھا جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زبان بہت اچھی ہے. میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ بہت اصولی مسئلہ ہے کہ کوئی بات اکسانے بھڑکانے کی آتی ہے تو عوام کے دلوں میں بہت زیادہ بیٹھتی ہے. خاص طور پر کوئی آدمی میرے بھائیوں بہت جذبہ رکھے سنت کا, دین قائم کرنے کا اور صحیح اسلامی نظام نافذ کرنے کی بات کرے اور اس کے بولنے کا انداز اچھا ہو, لکھنے کا انداز اچھا ہو, تو بڑی آسانی سے وہ لوگوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے, یا لوگ دھوکہ کھا لیتے ہیں ایسے لوگوں سے. تو یہ ہے. اس کے بعد آگے دیکھیے, کچھ اور مثالیں سلف کی پیش کر رہے ہیں. یہ بات ہو گئی کہ یہ بغاوت پر اکسانے بھڑکانے والے کون لوگ ہیں. آپ کو معلوم پڑا کہ وہ فرقہ ہے خوارج کا جس کا نام ہے القعدیہ, جو باہر نہیں نکلتا لیکن اپنی جگہ سے زبان قلم سے لوگوں کو بھڑکانے اکسانے کا کام کرتا ہے. جتنے لوگ دبے لفظوں میں, کھلے لفظوں میں, اپنی تقریروں میں, اپنی تحریروں میں, اپنی کتابوں میں, اپنے انٹرویوز میں, اپنے خطابات میں, خطبوں میں یہ کام کرتے ہیں, وہ سب کے سب کس فرقے میں ہیں؟ وہ قادیہ فرقے کے لوگ ہیں. آج بھی بہت سارے لوگ ہیں ایسے, بہت سارے لوگ ایسے ہیں. اور چند نام تو آپ کے سامنے بار بار آ رہے ہیں, چاہے وہ یوسف قرضاوی ہوں, اور چاہے وہ میرے بھائیوں عائض عبداللہ قرنی ہوں, چاہے وہ سفر الحوالی ہوں, اور چاہے ابھی آپ کے سامنے نام گزرا میرے بھائیوں, کیا اس سے پہلے نام گزرا نا, کیا نام ہے ان کا؟ سلمان العودہ ہیں مثال کے طور پر. یہ لوگ ہیں, اور ان کے علاوہ ہے سلیمان بن ناصر العلوان ہیں. ان کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں, اور جو لوگ گزر چکے ہیں مثال کے طور پر اسامہ بن لادن, ہے کہ نہیں؟ لوگوں نے کیا سمجھا, داڑھی دیکھو, چہرہ دیکھو, عمامہ دیکھو, اور واللہ و باللہ و تاللہ, تو آدمی سن کر کے حیران ہو جائے. اور کام کون سا کام؟ مسلمانوں کے حاکم کو میرے بھائیوں جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کی کوشش, ملک کے امن و امان کو اور عوام کی امن کی زندگی کو غارت کرنے کے لیے قدم.
اتنا خطرناک قدم میرے بھائیوں. تو یہ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، مثال کیا دیا؟ امام ابو داؤد نے مسائل الامام احمد میں عبداللہ بن محمد الضعیف رحمہ اللہ سے روایت کیا. یہ دیکھیے کچھ اقوال یہاں پر ایک قول یہاں پر پیش کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں وہ؟ انہوں نے کہا قعد الخوارج ہم اخبث من الخوارج. قعد الخوارج اخبث من الخوارج. کیا معنی اس کا؟ خوارج کا قعدیہ نامی فرقہ، خوارج کا اندر بیٹھنے والا فرقہ ایسے آپ کہہ لیں، وہ ٹولہ، وہ گروہ جو میدان میں نہیں آتا ہے، جو اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، یہ فرقہ خوارج سے بھی زیادہ گندا ہے. جو میدان میں نکل جاتے ہیں ان سے بھی زیادہ گندا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو میدان میں نکل آئے ہیں اور یہ ٹریننگ دے دے کر کے لوگوں کو باہر نکال رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں لوگوں کو، باغیوں کا ٹولہ تیار کرنے کا کام کر رہے ہیں. تو القادیہ قعد الخوارج ہم اخبث من الخوارج، خوارج کا قادیہ فرقہ خوارج سے بھی بدترین ہے، اس سے بھی زیادہ خبیث ترین ہے. یہ کس نے کہا ہے میرے بھائیوں؟ یہ قول کس کا ہے؟ یہ قول امام عبداللہ بن محمد الضعیف رحمہ اللہ کا قول ہے، جسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل میں امام ابو داؤد جو محدث ہیں، سنن ابو داؤد جن کی ہے نا، انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ ہے میرے بھائیوں قادیہ فرقہ اور مسلم حکمرانوں کے خلاف اکسانے بھڑکانے کا کام کرنے والا ٹولہ. جو بھی اس کام کو کر رہے ہوں، جو بھی اس نظریے کے لوگ ہوں، چاہے ہم آپ اس کو قادیہ فرقے کے نام سے جانتے ہوں نہ جانتے ہوں، ان کو نام جو دیا جاتا ہے سلف کے ہاں، علماء کے ہاں، وہ کیا دیا جاتا ہے؟ قعد کا نام دیا جاتا ہے، القادیہ کا نام دیا جاتا ہے. ہم نے شروع میں کہا قعدیہ قعد سے بنا ہوا، قعدہ یقعدو کے معنی بیٹھنے کے ہوتے ہیں. قعدہ یقعدو کے معنی بیٹھنے کے، یعنی اپنی جگہ پر رہے، میدان میں نہ آئے. جیسے اللہ نے فرمایا والقاعدون، کیا مطلب؟ مجاہدین جو میدان کارزار میں نکلتے ہیں، اور جو میدان کارزار میں نہیں نکلتے ہیں، قاعدین ہیں، میدان میں حاضر نہ ہونے والے، ان کو قاعدین کہا جاتا ہے. یہاں خوارج جو میدان میں نکل کر کے بغاوت کرنے والے ہیں وہ خوارج ہیں، اور جو نہیں میدان میں آئے ہیں لیکن وہی نظریہ رکھتے ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ وہ بھی القادیہ نامی فرقے کے نام سے جانے جاتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حکمرانوں سے متعلق کتاب و سنت کے کتاب و سنت کی ان تعلیمات اور کتاب و سنت کی ان رہنمائیوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.